اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی اسی کے مطابق جو دعا وہ پڑھا کرتے تھے انہی دعاؤں میں سے ایک دعا پڑھ کر ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ واصحاب الکرام، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان بنا دیں اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر کریں۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اے ہمارے اللہ ہمیں موت کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر آئے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جس مقصد کے لیے آج آپ اور میں اکٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد رمضان کے مہینے سے ڈیپلی ریلیٹڈ ہے، اور ہم نے جو اپنی زندگیوں میں ایک ارادہ کیا ہے کہ ہم اس دفعہ کچھ وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ لگائیں گے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، کسی پہاڑ کے اوپر، لرأیتہ، تو تم اس کو دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، یہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آپ اور میں کیا پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ پہاڑ سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہیں، بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے اشرف المخلوقات کس کو بنایا؟ مجھے اور آپ کو بنایا، انسانوں کو بنایا۔ دیکھیں جس طرح آپ کی اور میری کھانے پینے کی نیڈز ہیں، ہماری کچھ نہ کچھ نیسیسٹیز آف لائف ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ان کھانے پینے کی نیڈز کے ساتھ ایک اور نیڈ ہمارے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ لیول پر ہے، اور وہ ہے سکون حاصل کرنا، پیسفل رہنا، کانٹینٹ رہنا۔ کانٹینٹ رہنا، سکون حاصل کرنا، سیٹسفیکشن مل جانا، ڈسٹریس کا شکار نہ ہونا، آپ کے اور میرے اندر فرسٹریشن کا نہ آنا، یہ کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کو جنت میں رکھ دیا ہے اور لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ تو 4 چیزوں کے اندر آپ کو اور مجھے سکون مل سکتا ہے۔ جب یہ 4 چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں شامل ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا خواہشات پوری کرنا، ہمارا زندگی کی روٹین میں اپنے کاموں کو انجام دینا، یہ سب ہمارے لیے سکون کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک، سب سے پہلے ہماری زندگی میں عبادت ہونی چاہیے۔ عبادت ہماری زندگی میں ہوگی تو الٹیمیٹلی سکون ضرور آئے گا۔ دوسرا، ہماری زندگی میں اطاعت ہونی چاہیے، اور اطاعت اللہ کے ساتھ ساتھ اور کس کی کرنی ہوتی ہے؟ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہوتی ہے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں، عبادت اور اطاعت۔ تیسری چیز جو سکون دینے والی ہے وہ ہے قرآن۔ آپ کی اور میری زندگی میں قرآن شامل رہنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز الٹیمیٹلی جو مجھے اور آپ کو الٹیمیٹ سکون دے گی، کمپریہنسو سکون دے گی، کمپریہنسو سیٹسفیکشن دے گی، وہ ہے جنت۔ اگر یہ 4 چیزیں ہمیں نصیب ہو جاتی ہیں تو یقیناً ہم سٹیپ بائی سٹیپ سکون سے قریب تر ہوتے جائیں گے اور سکون کو حاصل کر لیں گے۔ اسی مقصد کے لیے آپ اور میں اس قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے آپ اور میں تھوڑا سا اپنی زندگی سے وقت نکال رہے ہیں تاکہ آپ اور میں اس کو سمجھ سکیں، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ جو قرآن ہے وہ نہ صرف آپ کو اور مجھے آخرت کے فائدے دیتا ہے بلکہ یہ دنیا کے فائدے بھی دیتا ہے۔ دنیا کے فائدوں میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے جو اسکالرز کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں قرآن شامل ہو جائے اس کی کوالٹی آف لائف امپروو ہو جاتی ہے۔ کوالٹی آف لائف کی بات ہے، اس کا زندگی گزارنے کا انداز اس کو فائدہ دینے لگتا ہے۔ دوسری چیز جو قرآن کے آنے سے آپ کی اور میری زندگی میں آتی ہے وہ ہے معاملات کا درست ہونا۔ آپ کے اور میرے معاملات سوشل لیول پر درست ہونے لگتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں، یا کم سے کم جو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے وہ دوسرے انسان کی مجبوریوں کو سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس کے بارے میں برا گمان نہیں کرتا۔ تیسری چیز جو قرآن سے حاصل ہوتی ہے، جو قرآن کا دنیاوی فائدہ ہے، وہ ہے اطمینان مل جانا۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ 4 چیزوں میں سے ایک چیز سکون دینے والی قرآن ہے،
اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو دنیا میں آپ کو اور مجھے فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن سے برکت مل جاتی ہے، اور جس چیز میں برکت آ جائے وہ چیز بڑھتی ہے، اور عربی زبان میں کہتے ہیں برکت کے لیے فوق توقع، وہ چیز جو آپ کی اور میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ بڑھ جائے۔ برکت میں ایک تو کانسیپٹ یہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کم کو بھی کافی کر دیتے ہیں۔ دوسرا برکت کا کانسیپٹ عربی زبان میں یہ بھی آتا ہے فوق توقع، یعنی آپ کی اور میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ کوئی چیز سامنے آنا۔ مثال کے طور پہ برکت کا کانسیپٹ اگر ہم سمجھیں جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں تو برکت نصیب ہوتی ہے، آپ قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں تو برکت ملتی ہے، آپ قرآن پر عمل کریں تو برکت آتی ہے، آپ قرآن کو تراویح میں قیام اللیل میں سنیں تو برکت ملتی ہے۔ اور برکت کا کانسیپٹ جو اللہ نے دیا ہے وہ جیسے جیسے بڑھتا ہے اس میں اسٹرینتھ آتی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ دنیاوی لحاظ سے چیزوں کو دیکھیں، جیسے جیسے دنیاوی لحاظ سے چیزیں بڑھتی ہیں ان میں اسٹرینتھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر بچے لیگوز سے کھیلتے ہیں، بلاکس بناتے ہیں، آپ کا بچہ بیٹھا ہوا چھوٹا سا 1 سال کا، وہ بلاک کے اوپر بلاک، بلاک کے اوپر بلاک، بلاک کے اوپر بلاک بنا کے ایک ٹاور بنا لیتا ہے۔ جب وہ ٹاور بنا لیتا ہے، اب اس ٹاور میں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی یا 2 بلاک جو زمین پر پڑے ان میں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی؟ جو زمین پر پڑے ان میں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی۔ اس ٹاور کو تو 1 ہاتھ لگے گا یا گر جائے گا۔ برکت کے اندر کانسیپٹ کیا ہے؟ اسٹرینتھ کا کانسیپٹ بھی ہے، قوہ کا کانسیپٹ بھی ہے، قوت کا، کہ جب جو چیز اللہ کے نام کے ساتھ بڑھتی ہے، جس چیز میں اللہ کا نام شامل کر دیا جاتا ہے اس میں برکت اس طرح شامل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے اور آپ نے اس رمضان کوشش کرنی ہے کہ ہم کچھ قرآن کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری تعلق قائم کریں۔ اس دفعہ قرآن میری زندگی میں میرے دل کو ٹچ کر جائے، اس دفعہ قرآن کے ساتھ میں ایسا وقت گزاروں جیسا میں نے اپنے پچھلے سال کی زندگی میں کبھی بھی وقت نہ گزارا ہو، اتنا وقت میں اس قرآن کو دوں۔ اور جب ہم اللہ کا کلام سننا شروع کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں آتی ہیں، لیکن اس رمضان جو ہم چاہیں گے کہ آپ کا اور میرا ہر عمل قبول ہو جائے، جس کی بات ہم نے اپنی اورینٹیشن میں بھی کی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہاں کون سی دعا پڑھی تھی ابن ماجہ کی، اللہم انی اسألک، آگے کیا آتا ہے؟ علما نافعا۔ ہم کون سا علم چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نافع علم، جو نہ صرف مجھے دنیا میں فائدہ دے، مجھے آخرت میں بھی فائدہ دے، جو نہ صرف مجھے اس رمضان میں فائدہ دے، باقی کے 11 مہینوں میں بھی فائدہ دے، جو نہ صرف میرا دنیا میں برکت کا باعث بنے، آخرت میں بھی میرے لیے برکت کا باعث بنے۔ وَرِزْقًا طَيِّبًا، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان ہمیں طیب رزق کھلا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہر عمل قبول کر لیں جو بھی ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس رمضان کی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمل کریں۔ تو یہ چیزیں دعاؤں کے ساتھ جب اٹیچ ہوتی ہیں، یہ کوششیں دعاؤں کے ساتھ جب اٹیچ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ اب جس کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ 30 دن تک قرآن کو سننے کے لیے نکلیں گی، آپ روزہ بھی رکھ رہی ہیں، ظاہری بات ہے بھوک بھی لگتی ہے، ظاہری بات ہے جسم کی جسمانی اسٹرینتھ کم ہوتی ہے تو ویکنس بھی فیل ہوتی ہے، نیند بھی آتی ہے، جب شوگر لیول کم ہوتا ہے تو نیند اور آتی ہے آپ کو، اس کے علاوہ آپ کو تھکن بھی ہوتی ہے، تھکن کی وجہ سے ہو سکتا ہے طبیعت میں چڑچڑا پن بھی آ جائے، یہ سب فیکٹرز آ سکتے ہیں۔ جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ کا نفس جس کو شیطان کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت ہے وہ آپ کو اور تھکائے گا، وہ آپ کو اور نیند لے کر آئے گا، اور وہ آپ کو اور اس قرآن سے دور کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اب یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سننے کے لیے اپنی کوشش کو جاری رکھیں اور اپنے نفس کو اور اپنے جسم کو اپنی روح کے کنٹرول میں دینے کے لیے ایفرٹس کریں، اور اس کے لیے آپ کو اور مجھے کچھ پریکٹیکل کام بھی کرنے ہوں گے۔ پریکٹیکل کام کیا کرنے ہوں گے؟ اپنے پاس سے ڈسٹریکشنز کو کم کریں۔ کئی ڈسٹریکشنز ہو سکتی ہیں۔ ایک ڈسٹریکشن مثال کے طور پر آپ کی زندگی میں کوئی بھی رمضان کے بعد بڑا ایونٹ آنے والا ہے، کوئی بڑا معاملہ گھر میں ہونے والا ہے، بیٹے کی شادی کا، گھر بدلنے کا، شوہر کے باہر جانے کا، آپ کا باہر سیٹل ہونے کا، یا مثال کے طور پہ آپ کے کسی بچے کی یونیورسٹی جانے کا، XYZ کوئی بھی معاملہ ہونے والا ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، شیطان آپ کو آپ کے فیوچر فیئرز کے بارے میں ذہن کی طرف آپ کے ذہن کو لے کر جاتا ہے۔ آپ نے
ان فیوچر فیئرز کو اپنے ذہن سے اس وقت رمضان میں کوشش کر کے ڈریگ کر کے نکالنا ہے تاکہ آپ کا اور آپ کے رب کا تعلق خراب نہ ہو جس کے لیے آپ نماز میں کھڑی ہوئی ہیں. پھر کبھی کبھی خوشیاں بھی انسان کو رب سے دور کرنے کا باعث بنتی ہیں، اس لیے کہ ہماری خوشیوں کی پلاننگ کی سب سے بہترین جگہ جائے نماز ہوتی ہے. ادھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ادھر ہماری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. تو اپنی خوشیوں کی پلاننگ کو بھی تھوڑا سا سبسائڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت میں اللہ اکبر کہوں اس وقت میرا ذہن صرف اللہ کے ساتھ متوجہ ہو. اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اور ایموشنز میں رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ اپنی نیند کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی نیند کی قربانی دے کر آئے ہیں، اس لیے کہ سحری کھانے کے بعد جب آپ سوئیں اور آپ کو پتا ہو کہ ظہر کی نماز تک بہت ٹائم ہے تو بہت نیند آتی ہے. اور جبکہ آپ کے پاس آپشنز بھی موجود ہوں کہ دوپہر میں بھی کہیں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، شام میں بھی پڑھا جا رہا ہے، تو آپ تو وہاں بھی جا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے انسان اپنے گھر کے پاس کلوزسٹ ویسینٹی کے اندر دیکھتا ہے کہ جہاں وہ آسانی سے فائدہ اٹھا سکے. تو اپنی نیند کی آپ قربانی دے کر آئی ہیں. تو جو آپ کا جسم، جو آپ کی تھکن نماز شروع کرتے ساتھ آپ کو محسوس کرائے گی، ادھر آپ ظہر کی نماز کی نیت کریں گی، ادھر آپ کو نیند آنے لگے گی، ادھر آپ کو تھکن محسوس ہوگی اس لیے کہ آپ 2 گھنٹے بیٹھ کے یہاں سے گئی ہیں. تو آپ نے اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ کا اور رب کا تعلق جو ہے وہ مینٹین رہے. اور پھر سب سے ضروری چیز جس کو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے میں منیمائز کرنا ہے، سب سے بڑی ڈسٹریکشن وہ کیا ہے؟ موبائل فون ہے کہ نہیں؟ ہماری سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہمارے موبائل فونز ہیں. آپ جب جہاز میں سفر کرتی ہیں، آپ اپنے یا کبھی جہاز میں نہیں بھی سفر کر رہے ہوتے، ابھی ایئرپورٹ پر ہی پہنچتے ہیں تو آپ اپنے موبائل فونز کو کس موڈ میں کر دیتے ہیں؟ ایروپلین موڈ میں کرتے ہیں نا اس کو. اب رمضان کا مہینہ آیا ہے، اب آپ اس کو رمضان موڈ میں کر دیں. اور رمضان موڈ میں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا آپ کو امپلیمنٹیشن کیا نظر آئے گا؟ ضرورت کے وقت فون اٹھائیں، میکسیمم آپ فون کو سائلنٹ رکھیں. جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے گھریلو رشتہ داروں کے اندر آپ کا میں کا سسرال آ جاتا ہے، کہیں اگر آپ نے بہت ضروری بات کرنی ہے تو مجھے لینڈ لائن پر کال کر لیں. ہمارے موبائل فونز آج کل سائلنٹ بھی ہوتے ہیں، تب بھی ہماری اٹریکشن لے لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ سائلنٹ بھی ہے تب بھی اس کی واٹس ایپ کی لائٹ الگ بلنک کرے گی، وائبر کی لائٹ الگ بلنک کرے گی، آپ کا ریگولر میسج آئے گا الگ بلنک کرے گی، آپ کا کوئی میسنجر پر میسج آئے گا الگ بلنک کرے گی، اور آپ کی چاہتے نہ چاہتے اس پر نظر چلی جاتی ہے. کبھی کبھی ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں، اپنے سامنے کسی میز پر آپ نے موبائل رکھا ہوتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے اس پر نظر چلی جاتی ہے، کہیں یہ بلنک تو نہیں کر رہا. یہ ڈسٹریکشن ہے. باقی 11 مہینے جیسا بھی آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں آپ گزاریں، رمضان کے مہینے میں اپنے موبائل فونز کو آپ رمضان موڈ کے اوپر کر لیں. سفیان الثوری بہت بڑے اسکالر ہیں اسلامی تاریخ کے، ان کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا کا جادو ہاروت اور ماروت کے جادو سے زیادہ خطرناک ہے. ابھی آپ پہلے پارے میں ہاروت اور ماروت کا ذکر پڑھ لیں گی. انہوں نے کہا دنیا کا جادو ہاروت اور ماروت کے مقابلے میں زیادہ اسٹرانگ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو ہاروت اور ماروت کا جادو تھا وہ تو یفرقون بین المرء وزوجہ، وہ تو شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتا تھا. لیکن جو یہ دنیا کا جادو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بندے کو رب سے دور کر دیتا ہے. تو آپ نے اور میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ان موبائل فونز کو اپنی ڈسٹریکشن نہ بننے دیں. ہم آگے پڑھیں گے سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ سب جانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پہلی وحی دی اور ان کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا، اسٹیپ تھا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ موسیٰ چھوڑ دو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ لیا معارب اخرى، اس کے اندر تو میرے اور فائدے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ میرا بڑا فائدہ مند عصا ہے یہ تو، اس سے میں بکریوں کو جو ہوں ان کا چارہ اکٹھا کرتا ہوں، بکریوں کو ٹیم کرتا ہوں، ان کو اکٹھا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑ دو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے عصا سے کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ تھی، آپ کی اور میری اپنے موبائل فون سے بھی اٹیچمنٹ ہے. پلیز یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے بھی میرا موبائل فون مجھے بہت ڈسٹریکٹ کرتا ہے. کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس کی بیٹری نکال کے اس کو بند کر کے کہیں رکھ دو، لیکن مجبوری ہے اس لیے کہ آج کل ہم جس دور میں رہتے ہیں اس دور کے اندر آپ کے اور میرے لیے بہرحال موبائل فونز کے ساتھ رہنا بھی اب ایک ریکوائرمنٹ بن گیا ہے. لیکن اس رمضان کے مہینے میں آپ کی اور میری عبادت اس سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونی چاہیے.